ایموشنل سکلز آپ ساری زندگی کے لیے امپورٹنٹ ہیں. آپ ایک معاشرہ اسکول کیوں بناتا ہے؟ بنیادی وجہ کیا ہے اس کی؟ اور اسکول جو ہے وہ کس کی ریپرزنٹیشن ہوتا ہے؟ معاشرے کی. معاشرہ جو ہے وہ اپنے افراد سے تین بنیادی، آپ ادھر سنو بچے، معاشرہ جو ہے وہ اپنے افراد سے تین بنیادی چیزیں مانگتا ہے. ایک تو اس کی ٹرانسفارمیشن، یعنی جو بھی اس کا کلچر ہے، جو اس کی ویلیوز ہیں، جو اس کے پریکٹسز ہیں، جو اس کی سوچ ہے، کرٹیکل تھنکنگ ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ ایک نسل سے دوسری نسل میں ٹرانسفر ہو جائے، جسے ہم کہتے ہیں منتقلی، ٹرانسفارمیشن. وہ اس کو ٹرانسفارم کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے جسے ہم بولتے ہیں پریزرویشن. کوئی بھی معاشرہ اپنی شناخت قائم کرنے کے لیے نا، اپنی اہمیت رکھنے کے لیے معاشرے کے اندر کیا کرتا ہے وہ کہ وہ اپنے ان تمام بنیادی ویلیوز کو پریزرو کر لیتا ہے، تحفظ دیتا ہے، جو کہ ایک نسل سے دوسری نسل کے اندر منتقل کی جا رہی ہوتی ہے. اور تیسری چیز ہے ریکنسٹرکشنزم، اس کی تعمیر نو کرنا. ایسی ویلیوز جو وقت کے ساتھ ساتھ متروک ہو جائیں، جن کو ختم کیا جا سکے، تاکہ معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی راہ پر چلتا رہے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہ آئے. اسی لیے ہم سکولز بناتے ہیں، تاکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سکولوں کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی نئی نسلوں میں لے کر. ہر معاشرے میں لائف سکلز دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، دوسرے سے الگ ہوتی ہیں. اس کی بنیاد ان کی فلسفی آف لائف ہوتی. جیسی فلسفی آف لائف ہوگی، جیسا آپ کا جو ہے وہ زندگی کا سوچ ہے، فلسفہ حیات ہے اس معاشرے کا، وہاں کی لائف سکلز بھی ویسی ہوں. انہیں ہم خاص قسم کے ورڈ کے لیے بولتے ہیں کہ اسے ہم بولتے ہیں کہ یہ ہماری بیسک جو ہے وہ بنیادی شناخت کی باعث ہوتی ہیں، بنیادی روٹس ہوتی ہیں. لیکن کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ جو جنیریکلی آل اوور دا ورلڈ ریکگنائز کی جاتی ہیں. یہ وہ لائف سکلز کو ہم پڑھیں گے جس کو آپ نے دنیا میں ہر جگہ وہ پریکٹس ہوتی ہیں، ایکسرسائز کی جاتی ہیں. آپ نے مختلف ابھی باتیں کی کہ بھئی ہم اخلاق ہو گیا، ایک طرف کسی نے کہا کہ ایموشنل سکلز کی بات کر دی، ایک نے کہا کہ نہیں اچھی ہیلتھ اینڈ ہائیجین کی بات کی، پرسنالٹی گرومنگ کی بات کی. یہ تمام چیزیں جو ہیں کیٹاگوریکلی لائف سکلز کے حوالے سے اگر ڈیوائڈ کی جائیں تو وہ 5 طریقے کی لائف سکلز ہیں جو ہم اپنی زندگی میں سیکھ رہے ہوتے ہیں. پہلی لائف سکل ہے جسے ہم کہتے ہیں سوشل سکل. سوشل سکلز، سوشل سکلز میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک آپ کا کمیونیکیشن اور دوسری آپ کا بیہیویئرل سکلز، اور تیسری جسے ہم بولتے ہیں آپ کی سیوک سینس. کمیونیکیشن میں کیا چیز ہے؟ وہ بیہیویئرل سکلز کا حصہ ہے. آپ کیا کمیونیکیٹ کرتے ہو، کیسے بات کرتے ہو. ایک استاد کی حیثیت سے ایک استاد کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے، ایک استاد کو اپنی کلاس میں بات کس والیوم میں کرنی چاہیے، کس طرز عمل سے کرنی چاہیے، یہ استاد کے لیے بڑی ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں کلاسز میں ٹیچر چیختے ہیں نا، وہاں بچے بھی چیختے ہیں. ایسا ہوتا ہے، ریئیکشن ہوتا ہے. یہ بچے لرن کر رہے ہیں، ٹیچر چیختا ہے ہم بھی چیخیں گے. جس کلاس میں ٹیچر بار بار ٹیبل بجاتا ہے، وہاں بچے بھی ٹیبل بجاتے ہیں. وہ کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ذرا سا بھی کہیں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوتی. اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، کمی نہیں ہو سکتی. ہمیشہ یاد رکھیں ایک استاد کی حیثیت سے کچھ کمیونیکیشن سکلز ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ڈیلی لائف پریکٹس میں شامل کرنی چاہیے. کلاس میں داخل ہوتے ہی سلام کرنا ضروری ہے. جب بچے السلام علیکم کریں تو اس کا جواب دینا ضروری ہے.
جیسے کوئی بچہ کوئی چیز آپ کو دیتا ہے تو آپ اس کو تھینک یو بولیں, یا کچھ اس بچے سے لینا چاہیں تو آپ اس سے کہیں پلیز. جب آپ یہ چیزیں پریکٹس کریں گے کلاس میں تو کیا ہوگا, وہ بھی آٹومیٹکلی اسی چیز کے اندر جو ہے وہ ان کے پارٹ آف بیہیویئر جو یہ بننا شروع ہو جائے گا. استاد کی آواز کے بارے میں یا اس کے ایٹیچیوڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے پولائٹ یٹ ڈسٹنٹ. نرم ہو لیکن اتنا بھی زیادہ نرم مزاج نہ ہو کہ بچے اس کی رسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں. لیکن کبھی اگر جو ٹیچر مارے گا, جو ٹیچر بچوں کو ہٹ کرے گا, بچے اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے. جو بچوں کی بات نرمی سے سنے گا اور اس کو ایک خاص لیول پہ رکھ کے حل کرے گا, بچے اس کی بات سنیں گے. یہ کمیونیکیشن سکلز ہوتی ہیں. آپ نے بچے سے اپنی بات کیسے منوانی, ہمیشہ بچے کے لیول پہ آ کے بات کی جاتی ہے, بچے کے لیول پہ آ کے بات کی جاتی ہے. اب چھوٹا سا بچہ ہے, وہ آپ کی کلاس میں آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا, جب وہ اپنی آنکھیں اٹھا کے آپ سے بات کرے گا وہ تھک جائے گا, شاید اس کی بات اس طریقے سے آپ تک کنوے نہ ہو سکے. چھوٹے بچوں کے ساتھ ہمیشہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ بچوں کے سامنے ان کے لیول پہ آ جاتے ہیں. یو کین بو ڈاؤن, آپ کھڑے ہو جائیں ان کے ساتھ یا ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیں تاکہ وہ اپنی بات صحیح طریقے سے کنوے کر دیں, کمیونیکیٹ کر دیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ڈیلی پریکٹس میں ہونا تو بچے آٹومیٹکلی ان چیزوں کو سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب دوسری چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں سیوک سینس. رسپانسبلٹی, رولز اینڈ رائٹس آف دا گڈ سٹیزن. ایک اچھے شہری کا حق کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے, اور اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے ٹورڈ سوسائٹی. یہ بچہ اسکول سے سیکھتا ہے. جیسے اسکولز ہوتے ہیں یاد رکھیں ویسا معاشرہ ہوتا ہے. ان کے جو کچھ بچے اسکول سے سیکھ کے جاتے ہیں وہی معاشرے کے اندر وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کلاس روم کے اندر ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتا, یہ تو نالائق ہے. آپ کی ایک آواز جو ہوتی ہے وہ اس بچے کے لیے پورا جو اس کلاس روم ہوتی ہے وہ نالائکی سے ہی بھر دیتی ہے آوازوں سے. ایسا ہوتا ہے, وہ ایسا ہی ہوں, اور باقی بچے بھی اس چیز کو ویسے ہی ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. میڈم نے کہہ دیا ہے, ٹیچر نے کہہ دیا ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ایسا ہی ہوگا. آپ نے رسپانسبلٹیز بچوں کو اسائن کرنی ہے کلاس میں, لٹل ٹیچرز کے نام سے. جب آپ کلاس اپنا سٹارٹ کریں, ملٹی گریڈ ٹیچنگ میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ بچوں کو جانیں, سمجھیں اور ان کی ہر عادت کو انڈرسٹینڈ کریں. آپ کے پاس اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے. میڈم ہم نے اس طرح کلاس میں جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے سے ایک ہی چارٹ کے اوپر ہم نے چھوٹی چھوٹی سی پاکٹس بنائی ہوئی ہیں, اور اس کے اندر ہم نے جو ہے آئی اسٹک ڈالی ہوئی ہیں. اس کے اوپر ہم نے بچے کا نام لکھا ہوا ہے کہ آپ کی یہ مطلب ڈیوٹی, آپ نے یہ کرنا ہے. جیسے کلیننس انچارج ہے تو اس کے 2 بچوں کے اس میں ڈالے ہیں چھوٹی سی پاکٹ پہ, یعنی وہ سارا بچے اس ڈیوٹی کو کرتے ہیں. کہ جو کلیننس انچارج ہوتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں نے چیک کرنا ہے کہ کون کیسے کلین آ رہا ہے. اسی طرح سے ہر ایک کو اپنی ڈیوٹی سائن کی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں انہوں نے اسائنمنٹ اس کو دے دی ہے, لیکن جو چیز میں چاہ رہی ہوں کہ پہلے 3 دن جو ہوتے ہیں نا آپ کے, وہ پڑھانے کے نہیں ہوتے. فرسٹ 3 days آپ کے پڑھانے کے نہیں ہیں. یو وڈ ناٹ ٹیچ دیم کہ پہلے دن ہی بورڈ پہ لایا اور سبق لکھ دیا ABCD, چلو جی ایک ABCD لکھ رہا ہے اور دوسرا جو ہے ورڈز بنا رہا ہے, تیسرا اس سے سینٹینسز بنا رہا ہے, اور چوتھے کو آپ نے کہہ دیا کہ اس پہ چھوٹا سا جو ہے وہ 5 lines کا ایک ایسے لکھ دو. ایسے ہی ہے نا آپ لوگوں کی ڈیفیکلٹی لیول ود دا کلاس پیکج 1 2 3 یا پیکج ABC کی طرح لے کے چلتے ہیں. نہیں, آپ نے ایسا نہیں کرنا. آپ نے فرسٹ 3 days آپ نے اپنا رجسٹر رکھنا ہے جس کے اوپر ہر بچے کا نام, ہر بچے کا کانٹیکٹ نمبر, ہر بچے کی انفارمیشن, بیسک انفارمیشن جس میں اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے, اس کے پیرنٹس کی انفارمیشن ہے, اور اس بچے کی لائکنیس اور ڈس لائکنیس, کہ وہ کیا چیز پسند کرتا ہے اور اس کا بہترین ایٹیچیوڈ کس میں, وہ اس چیز کو زیادہ سبجیکٹ اس کو زیادہ پسند ہے. کچھ بچے میتھس میں اچھے ہوتے ہیں, کچھ بچے انگلش میں اچھے ہوتے ہیں, کچھ ڈرائنگس میں اچھے ہوتے ہیں, کچھ گیمز میں اچھے ہوتے ہیں. جب آپ کے پاس ساری انفارمیشن آ جاتی ہیں
تو ساری انفارمیشن آپ کیا کرتے ہو؟ میم آپ کو کام آتی ہے؟ ساری انفارمیشن آپ کیا کر لیتے ہو؟ اس ساری انفارمیشن کو لے کے آپ لوگ ان کو گروپ وائز ڈیوائڈ کر لیتے ہو. آپ گروپ وائز ڈیوائڈ کر کے ہر بچے کا جو ٹاسک ہے اس کی پسند ناپسند کے مطابق اسائن کر لیتے ہو. آپ کے لٹل ٹیچرز جو ہیں وہ تیار ہو گئے. اب آپ کا انگلش کا کام ہے, اردو کا کام ہے, میتھس کا کام ہے, سائنس کا کام ہے. آپ کے وہ سارے گروپ آف ٹرینرز موجود ہیں. آپ ان سے اپنا کام ایزیلی لے سکتے. اور یہ کنٹینیوس نہیں چلے گا. ہر 2 months کے بعد آپ اس گروپس کو توڑ دو گے, نئے سرے سے گروپس بنا دو گے. اس سے کیا ہوگا کہ ہر بچے کو ایکول پارٹ ملے گا اپنا لٹل ٹیچر بننے کا. رسپانسبلٹی اس کو لینا سیکھ. جب آپ بچوں کو رسپانسبلٹی دیکھتے ہیں وہ بچے اچھے سٹیزن بنتے ہیں. آپ ان کی سٹیزن شپ کیسے ڈیولپ کر سکتے ہو؟ کلاس کو اون کرنا سکھائیں کہ یہ آپ کی اپنی کلاس ہے, آپ نے اس کو خود سے صاف رکھنا ہے. اگر کسی کی ذمہ داری کلاس کی کلیننس کی ہے تو وہ ہر چیز کو دیکھے گا. کوئی دیکھ رہا ہے کہ ہر گروپ میں ایک ڈیسک انچارج ہو جو ڈیسک کے اوپر موجود تمام چیزوں کو دیکھے کہ یہ ایکولی پڑھی ہوئی. جب آپ لوگ بچوں کو آن کرنا سکھائیں گے بچے اپنی کلاس سے, تو وہ باہر بھی جا کے اپنے اداروں میں رہ کر یا جہاں بھی رہیں گے وہ ان چیزوں کو آن کریں گے, سیکھیں گے. یہ چیز ہے جو کہ ان کے اندر آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. دوسری اسکل ہے جسے ہم نارملی بولتے ہیں پرسنل اسکلس ہوتے ہیں, پرسنالٹی گرومنگ کے حوالے سے. اس میں ہائیجین ہے, ہیلتھ ہے, آپ کو ایٹنگ ہیبٹس ہیں جن کو آپ بچوں کے اندر انکلکیٹ کر سکتے ہیں. ہائیجین سے مراد یہ جیسے کوئی بچہ آتا ہے صاف ستھرا آتا ہے صبح تو آپ کہہ سکتے ہیں واو یو آر لوکنگ گڈ ٹوڈے. ایک چھوٹا سا جملہ بچے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. لک کلاس, he is looking smart, his uniform is very clean, his shoes are shining. چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں. ہاں آپ کے تو بہت اچھے لگ رہے ہو, آپ بہت پیارے لگ رہے ہو, آج تو بال واش کر کے آئے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو خود بخود آپ اس کو سٹار دے سکتے ہیں. آپ اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ کوئی کینڈی دے سکتے ہیں, کوئی پینسل دے سکتے ہیں فار انسینٹیو. وہ چیز اس کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے یہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں آپ کو اپنے چھوٹے بیٹے کی بات بتا دیتی ہوں. اس کے ٹیچر نے یہاں پہ سٹار بنا دیا اچھے کام کرنے پہ. 4 دن تک وہ ہاتھ نہیں دھلا. جرت نہیں تھی میری کہ میں ہاتھ دھو سکوں اس کا. کیوں؟ ٹیچر نے بنایا تھا. ہاں لیکن بعض اوقات فیس پہ بھی ہائیجین کا دیکھیے گا نا, اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. میں نے اس کے ٹیچر سے کہا, میں نے کہا آپ ایک سٹار 2-3 ایسے کریں نا, کہیں بھی وہ لے لیں اور ان کو یہاں لگا دیا کریں ڈیلی بیسس پہ آ کے. گورنمنٹ اسکول میں نے دیکھا تھا تو انہوں نے باقاعدہ بچوں کے نام لکھے ہوئے تھے بورڈ کے پاس ہی, اور یہ جو دوسرے سٹار ہوتے ہیں وہ وہیں پہ دے دیتے تھے بچے کا. جس کا بہت اچھا ہے تو اس کو 1 سٹار, اور پھر لاسٹ میں چیک کرتے کہ کون سا بچہ ایسا ہے جس کے سٹار بولتے ہیں. ہاں وہ چارٹ پیپر کے اوپر آپ نام کے ساتھ سٹارز کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں. ہر جس نے جو کام کیا ہوتا ہے سٹارز کے اوپر آپ سٹار بنا دیں 1 2 3 4 5, اور وہ سٹار جو ہیں کاؤنٹ ہوتے ہیں, اور لاسٹ میں بیسٹ سٹار آف دا کلاس جو ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے, لیکن یہ ملٹی گریڈس کے اوپر کام کرے گا. ایک اور چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں پرابلم سالونگ اسکلز.